السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جہانگیر مغل آج اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 5ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ شعور نبوت اور اس کے مدارج عالیہ۔ شعور نبوت کے اثرات دو طریقوں سے انسانیت پر مرتب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اول، 21ویں صدی میں ایک انسان یا انسانوں کا ایک گروہ کائنات، مادیات، حیاتیات اور نفسیات کے علمی و عملی میدانوں میں انسانی تاریخ اور ترقی کے مدارج عالیہ کو بنیاد بنائے ہوئے ہے اور اس سے مزید علم کشید کر کے عقلی و تجربی میدان میں انسانیت کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے۔ دوسری طرف 21ویں صدی میں ہی انسانوں کا ایک گروہ امت مسلمہ انہی مذکورہ میدانوں کے لیے خالصتاً شعور نبوت کے مدارج عالیہ یا ارتقاء شعور نبوت کو بنیاد بنا کر اور الہامی ماخذ سے مزید مگر تازہ علم کشید کرتا ہے اور انسان کی عقلی و تجربی کوشش کو انسان کے نفسیاتی ارتقاء کے ساتھ جوڑ کر انسان کے ذہنی و عملی افعال کو سند جواز بخشتا ہے اور اطمینان کا سماں پیدا کرنے کی کوشش میں سرگرداں ہے۔ 21ویں صدی کا چیلنج یہ ہے کہ شعور نبوت کے ان دونوں طریقوں کو متوازی سمتیں جانا جاتا ہے۔ امت مسلمہ عقلی و تجربی علم جدید کو شعور نبوت سے غیر جانتی ہے، جبکہ علم جدید کا عقلی و سائنسی شعور نبوت کے ارتقائی علم اور ماخذ کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی امنگ وسیع انسان میں فطری طور پر ودیت شدہ ہے۔ شعور نبوت اس فطرت انسانی کا ہمیشہ سے ممیز اور رہنما رہا ہے۔ عصر جدید کا تقاضا ہے کہ دونوں سمتوں میں توازن کو نمایاں کیا جائے۔ امت مسلمہ انسانوں کا وہ گروہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شعور نبوت کی ترویج کا فریضہ سے انجام دینے والا گروہ ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ شعور نبوت وہ خاتمیت نبوت کے فرائض نبوت انجام دینے پر معمور ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ ترجمہ: اب دنیا میں تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسان کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، جو نیکی کا سبق دیتے ہو اور بدی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس پس منظر میں یہ وضاحت مقصود ہے کہ شعور نبوت کیا ہے، خاتمیت نبوت سے کیا مراد ہے، شعور نبوت کے مدارج عالیہ کسے کہتے ہیں، یہ انسانوں کے اس گروہ سے کیسے متعلق ہیں یا ہو سکتے ہیں جو عقلی و تجربی میدانوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان موضوعات کی پہلی وضاحت ہم علامہ محمد اقبال کے حوالے سے درج کریں گے۔ علامہ محمد اقبال کا کلام اور پھر اردو میں نظیر نیازی کا ترجمہ ایسا نہیں کہ درج کر کے سمجھنے کی ذمہ داری عام قاری کے فہم پر چھوڑ دی جائے اور خود بر ذمہ ہو جائے۔ تحلیل و تجزیہ کی ذمہ داری درج کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ علامہ کی یہ تحریر رقم الحروف کے قائم کردہ موضوع اور عنوانات کے لیے ایک سند اور تائید ہے۔ اس طویل اقتباس میں بہت گہرے نکات ہیں اور شاید شعور نبوت اور 20ویں صدی اور مابعد کے ظہور پذیر علم جدید کے حوالے سے اپنی نوعیت کی منفرد اور شعور نبوت اور 20ویں صدی اور مابعد کے ظہور پذیر علم جدید کے حوالے سے اپنی نوعیت کی منفرد اور کمال بات اقبال ہی اقبال کی بلندیوں پر پہنچ کر کہہ سکتا تھا۔ نکات وار تجزیہ یوں ہے۔ نمبر 1، نبوت شعور ولایت کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو شعور حقیقت سے واردات اتحاد اور اتصال کے لیے وہ تمام حدود و قیود کو عبور کر جاتی ہے۔ انتہائی قربت کے معنی و مقصد میں ذات کا مقصد شامل حال نہیں ہوتا، بلکہ جو معنی و مقصد شامل حال ہوتا ہے وہ انسانیت کی اجتماعی طور از سر نو تشکیل اور صورت گری ہوتا ہے، انسانیت کے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے رہنما اصولوں کا طالب ہوتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی ذات میں زندگی کا محدود مرکز و محور یا دوسرے لفظوں میں انسانی خودی اپنے کمال پر پہنچ کر اپنی اصل یا دوسرے الفاظ میں شعور حقیقی سے متصل ہو جاتی ہے۔
تو اس کا واحد مقصد انسانیت کی رہنمائی اور تعمیر جدید کے لیے تازہ قوت اور تازہ وحی لانا ہوتا ہے۔ اس عمل میں زندگی نے جو اب تک حاصل کر رکھا ہوتا ہے اس کو محفوظ بنا کر زندگی کی نئی راہیں اور نئی رہنمائی کی قوت اور وحی کا حصول ہوتا ہے۔ نمبر 3، وحی خاصہ حیات ہے جسے عام زندگی، شعور نبوت کے ارتقاء اور روانی کا تقاضا یہ ہے کہ وحی کا تصور محض خصوصی نہ ہو بلکہ شعور نبوت کی عمل پذیری میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمومی امداد کے لیے موجود ہو۔ وحی دراصل کن کا متبادل لفظ ہے اور کن کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ کہ جب وحی کا عمل انسانوں اور سماجوں کے اندر برپا ہوتا ہے کوئی نیا منظر سامنے آتا ہے۔ وحی کا عمل بستیوں اور زمانوں میں نشو و نما پاتا ہے۔ اس دوران وحی کی ماہیت اور نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ علامہ نے ارتقائی مدارج کی 3 مثالیں دے کر درجہ وحی کی وضاحت کی ہے۔ اول، کسی پودے کا زمین کی پہنائیوں میں سے اگنا۔ دوم، کسی حیوان میں ایسے نئے ماحول کے مطابق کسی نئے عضو کا نشو و نما۔ سوم، کسی انسان کا خود اپنی ذات اور وجود میں زندگی کی گہرائیوں سے نور اور روشنی حاصل کرنا۔ نمبر 4، وحی نے مختلف شکلیں اس لیے اختیار کیں کہ بنی نوع انسان کے عالم صغیر سنی یا ارتقاء کے ابتدائی مرحلوں میں ان کی نفسی توانائی اور ذہنی نشو و نما ایسی صورت اختیار کر لے کہ راہ عمل میں وہ سیدھے آگے بڑھیں۔ اس وقت کی شاہراہ حیات پر انسان کا سفر متعین راہوں پر آسان بنا دیا جائے۔ یہی شعور نبوت ہے جس کی اہمیت کفایت فکر اور انتخاب راہ کی ہے۔ اسی شعور نبوت کا ارتقاء ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ نمبر 5، تکمیل نبوت اور خاتمیت دراصل شعور نبوت کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ شعور نبوت کا اگلا سفر متعین کرتا ہے، مگر اب متعین شدہ سفر کی نوعیت واہیت تبدیل ہو گئی۔ انسان کی خود شعوری نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جہاں اس کے اندر نصب شدہ جوہری آلہ یعنی عقل بیدار ہو گیا تھا۔ خواص و عقل اور تجربہ و تنقید آئندہ کی شاہراہ حیات ٹھہری۔ انسان کی نفسی توانائی کا اظہار جن ماورائے عقل طریقوں اور مفروضوں پر ہوتا تھا ان کا ظہور اور نشو و نما رک گئی۔ یہی حقیقت ہے۔ رقم الحروف نے اس تحریر کی بنیاد اسی تصور پر رکھی ہے کہ شعور نبوت کے مدارج عالیہ میں خاتمیت نبوت دراصل افکار و نظریات انسانی کی تکمیل اور حتمیت کا مرحلہ اول ہے اور مرحلہ ثانی عقلی و تجربی بنیاد پر عملیت کا ہے۔ نمبر 6، شعور نبوت کے اولین مرحلہ حتمیت پر انسانی عقل و شعور کی بیداری وہ مرحلہ ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ علامہ کے نزدیک انسان جذبات کا بندہ اور جبلتوں کا محتاج ہے۔ وہ کائنات اور اپنے ماحول کو عقل و تجربہ سے قابو میں لا سکتا ہے۔ عقل و تجربہ کا حاصل انسان کا سرمایہ محنت اور کوشش ہے۔ ماضی میں شعور نبوت کا ارتقاء مجرد فکر کی بنیاد پر ہوا ہے۔ عقل و شعور کی انسان کی سطح پر بیداری اب محض مجرد فکر پر تکیہ کرنے سے قاصر ہے۔ اب آگے شعور نبوت کا ارتقاء انسان کی حاصل خود شعوری کی بنیاد پر ہوگا۔ مجرد فکر سے اب ہم زیادہ سے زیادہ مذہبی عقائد اور مذہبی روایات میں کسی حد تک ربط و ترتیب قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بطور شعور نبوت اور مرتبہ خاتمیت نبوت دو دنیاؤں کے درمیان فیصلہ حد متارکہ ہے۔ شعور نبوت نے ماضی میں جو حاصل کیا، انسانیت نے صدیوں میں جو متاع پائی، مجرد فکر کی جو حقیقت حاصل کی، انبیاء سابقہ کی جو میراث انسانیت کو ملی، خاتمیت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اصل انسان قرار دے کر نہ صرف محفوظ و مامون کر دیا بلکہ اسے فکر مجرد قرار دے کر آئندہ کے لیے شعور نبوت کی بنیاد قرار دے دیا۔ نمبر 8، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرچشمہ وحی کے اعتبار سے ماضی کا تسلسل ہیں، مگر اس کی روح اور عقل استقرائی کی بیداری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدید دنیا کے بانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے زندگی پر علم و حکمت کے تازہ سرچشمے منکشف ہوئے۔ اسلام کا ظہور دراصل عقلی و استقرائی عمل کا ظہور ہے۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اپنے کمال کو پہنچ گئی اور کمال کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 9، نبوت کے تصور ختمیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب محض فکر مجرد کے سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ انسان کے شعور ذات کی تکمیل تب ہی ممکن ہوگی جو وہ حاصل شدہ صلاحیتوں کے بروئے کار لائے گا، دین کے تحت کسی دینی پیشوا کے نظام کو تسلیم نہیں کرے گا، موروثی بادشاہت یا عسکری امریت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ عقل و تجربہ اب انسان کے آگے بڑھنے کے ذرائع ہیں۔ عالم فطرت اور عالم تاریخ کو انسانی علم کا چشمہ ٹھہرایا ہے، تو محض اس لیے کہ ان میں یہ نقطہ راز مضمر ہے، یہ سب تصور ختمیت ہی کے مختلف پہلو ہیں۔ نمبر 10، دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال حصول علم کے دونوں پہلوؤں پر برابر زور دیتے ہیں، برابر اہمیت دیتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک تصور ختمیت نبوت کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ شعور نبوت یا واردات باطن کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نئی بات یہ ہے کہ واردات باطن کو عقل و فکر کی کسوٹی پر پرکھنے کی استعداد انسان کو حاصل ہو گئی ہے۔ اس لیے نبوت یا ما فوق الفطرت سرچشمہ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ختمیت نبوت کو علامہ ایک قسم کی ایسی نفسیاتی قوت قرار دیتے ہیں جو انسان کو حاصل ہو گئی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جہاں سابقہ انبیائی فکر کا نقطہ عروج ہے، وہاں آئندہ کی سنگ بنیاد ہے۔ پہلے انسان اور پہلے نبی سے یہ جدوجہد شروع ہوئی کہ خدا کیا ہے، کیسا ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا تو کیسے، وہ نظام ہستی کا خالق ہے، نظامی ہستی کو کیسے چلا رہا ہے۔ شعور نبوت نے مسلسل انسان میں ایک خالق کی فکر کو اجاگر کیے رکھا۔ انسان کا تخیل و فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آ کر مکمل ہو گیا، اور سب کا نبوت عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی معمول سے ہٹ کر پیدائش کو بھی واضح کر دیا، اور یوں خدا کا نظریاتی وجود اپنے اصل مفہوم و تصور میں واضح ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر جو مکمل ہوا وہ پیغام اور نظریہ تھا، اور جو ابھی مکمل ہونا باقی ہے وہ تجربہ و عمل سے راز حقیقت پانا ہے۔ ماضی میں شعور نبوت، حقیقت خدا کے یقین، پھر اس کی صورت اور مقام کو جاننے و سمجھنے میں انسان کی رہنمائی کا فریضہ تھا۔ اولین درجہ شعور نبوت دراصل ایمان، عقیدہ اور یقین کا تھا، کئی خداؤں سے شروع ہو کر ایک خدا کو ماننے کا عمل تھا۔ پیغمبرانہ کردار نے ہر دور میں ارتقا کے ہر مرحلے پر انسان کو ایک خدا کا سبق یاد دلایا۔ یہ سبق مسلسل ایک عمل سے گزرا، انسان اسے کبھی بھول جاتا مگر شعور نبوت اسے پھر یاد دلاتا، وہ آخری نبی تک لے آیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا پہلا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صورت و حیت کے حوالے سے تمام عناصر کا واشگاف طور پر کلا کما کر دیا۔ خدا کا تصور ہر شریک سے پاک ہو گیا۔ ہمارا ایک مذہبی ذہن اب بھی خدا اور اس کے تصور میں شرکت کی مثالیں ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور نبوت کاملہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آسمان دنیا پر سب نے ایک خود واحد اور یکتا خدا کو دیکھ لیا ہے۔ یہ کاملیت تھی اور یہی خاتمیت تھی۔ کاملیت یہ تھی کہ انسان کو خدا کا شعور حاصل ہو گیا ہے، وہ جان گیا ہے کہ خدا کیا ہے اور کیوں ہے، اس کا عقیدہ و ایمان اور اس کا ماننا اور تسلیم کرنا کیسا ہے۔ وہ اب خدا اور اس کی حدود میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ خاتمیت اس پر مور ثبت کر چکی ہے، یہ قضیہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ خاتمیت یہ تھی کہ جہاں انسان کو خدا کا مکمل نظریہ شعور حاصل ہو گیا ہے، وہاں اس کو وہ استعداد بھی حاصل ہو گئی ہے کہ وہ اب عقل و تجربہ سے خدا کو ڈھونڈے، اس کی دریافت کرے، کن کا عمل جان جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے انسان کی استعداد کو راہ راست پر رکھنے اور عقل و تجربہ پر مسلسل زور دیا تاکہ انسان اپنی منزل پر مراد پا سکے۔ یہ استعداد کیا ہے جو خاتمیت نبوت پر انسان کو عطا ہوئی؟ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اس استعداد کی کیفیت و طاقت کو یوں بیان کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر دیں تاکہ آپ کو میری اگلی تمام ویڈیوز بغیر تاخیر میسر آ سکیں۔ مع السلام۔